أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تگڑی گائیں ہیں اور انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو تو میرے اس خواب کا خلاصہ بتلاؤ۔ دربار کے لوگ بولے، پریشان خیالات آنے سے ایسا ہوا ہوگا اور ہم خیالی پریشانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تب اچانک وہ شخص بول پڑا جو یوسف کے ساتھ 2 قیدیوں میں سے نجات پایا ہوا ایک تھا۔ اب اسے بڑی مدت کے بعد یوسف کا خیال آیا۔ اس نے دربار میں کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر کی خبر دے سکتا ہوں، مجھے فوراً جانے کی اجازت دی جائے۔ جیل خانے میں پہنچ کر اس نے حضرت یوسف کو آواز دی کہ اے میرے سچے دوست، ہمیں ایک خواب کا خلاصہ بتائیے کہ 7 گائیں ہیں خوب موٹی تگڑی، ان کو 7 دبلی اور مریل گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز ہری بھری اور دوسری 7 سوکھی ساکھی۔ آپ اس خواب کی تعبیر بتلا دیں تاکہ لوگوں کے پاس جلد جا کر بیان کروں کہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے۔ یوسف نے اس کی بات سن کر خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں 7 سال تک مسلسل خوب محنت کے ساتھ کھیتی باڑی کرنا ضروری ہوگا، پھر تم جو اناج کاٹو اس کا بالیوں ہی میں ذخیرہ جمع رکھنا، مگر کھانے کے لیے جو لگے وہ تھوڑا تھوڑا ہی استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے جن میں بہت بڑا قحط اور آکال پڑے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے 7 سال میں جو ذخیرہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا، آنے والے دوسرے 7 سال جو اناج کی بھاری تنگی کے ہوں گے وہ سارا ذخیرہ کھا کر برابر کر دیں گے۔ ہاں مگر بیج کے لیے تھوڑا بچا کر رکھا ہوگا تو اور بات ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آوے گا جس میں لوگوں کی فریاد قبول کر لی جاوے گی اور بہت اچھی بارش ہوگی جس کی پیداوار سے لوگ خوب رس نچوڑیں گے۔